رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پڑھو بابا دے بلند۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون۔ صلوات پڑھیں۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما۔ صلوات پڑھیے۔ بعد ہم دوستنا میرے معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت اسی کر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایسا مولوی نہیں ہوں تو ایک بات سیالکوٹ سے کروں اور دوسری بیٹھ لاہور چلا جاؤں۔ میرے عشرہ محرم کی مجالس کا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ بانگ دخل ہے۔ اس چوک میں کھڑے ہو کے یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے یا یہ کفر ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا تو ذمہ دار ہوں، اور متعصب سے میری بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجالس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے میری بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجالس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ یہاں ہی بیٹھے شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔
میری طرف دیکھنا پوری توجہ سے، مجھے کسی کو سمجھ بھی آنے دے میں نے کیا کہنا ہے، سمجھائی جی؟ تو بندے اصل میں نا بار بار میری داڑھی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ داڑھی اتنی لمبی ہے اور ممبر شیعوں کا ہے، اس داڑھی کا ممبر کا جوڑ نہیں ہوتا، تو میری یہ داڑھی تمہیں نظر آ رہی ہے نا، یہ داڑھی ثابت کر رہی ہے آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو یہ پلی پلائی داڑھی مل گئی ہے۔ میں سمجھ آ رہی ہے برادران محترم، میری یہ داڑھی ثابت کر رہی ہے میں کوئی نسلی شیعہ نہیں، میں نے تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں، کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا، میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، شیعت کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہیں، اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج پہ میرا یہ دل چاہتا ہے میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا کہ مذہب شیعہ حق ہے۔ میں سمجھا رہی میری بات؟ ہم موضوع دیکھنے میں رکھے ہیں، پارہ نمبر 21 ہے سورہ زخرف میں، اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی، اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی، اہل سنت، مولانا ابو لالا مودودی، اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، حقاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا بریلوی، فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ دار۔ اگر کوئی مائی گلان کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے دنیا کی جس عدالت میں دیکھ بلاؤ میری صلاح ماؤ۔ اگر ہے ترجمہ صحیح تو سن، اللہ فرما رہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے، اے میرے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں، جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں۔ سیالکوٹ کی زبان میں جو گزر جائے نا کہتے ہیں بندہ ہی کہہ ہو گیا ہے، یہ بندہ ہی مر گیا ہے، سمجھ آ رہی؟ اب اللہ کہہ رہے اے میرے حبیب پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزر گئے ہیں، جبکہ پوچھنے کا کلیہ قاعدہ قانون اصول یہ ہے کہ پوچھا اس سے جاتا ہے جو سامنے موجود ہو۔ قاعدہ قانون اصول یہ ہے کہ پوچھا اس سے جاتا ہے کہ جو سامنے موجود ہو، جو زندہ بھی ہو اور حاضر بھی ہو۔ پوچھا اس سے جاتا ہے جو زندہ بھی ہو اور حاضر بھی ہو۔ اب تیری سمجھ میں آ گیا نا کہ تیرا گزرنا اور ہے، نبیوں کا گزرنا اور ہے۔ اگر آپ اس آیت کو نہیں نہ سمجھ سکے مجھے کوئی دکھ نہیں ہوا، ان کتابوں کے اندر لکھا ہے اس آیت یہ وہ آیت ہے جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پریشان کر دیا تھا، ان پہلوانوں کا جن کا دعویٰ تھا نا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، لکھا وہ قرآن کی پھر اس ایک کافی کو بھی نہ سمجھ سکے۔ کہاں ہے؟ تیرے میرے مولا علی کے پاس آئے، آگے کہتے یا علی ہمیں اس آیت نے پریشان کیا ہے۔ مولا فرماتا ہے کیسا آیت نے؟ کہتے یا علی 25واں پارہ ہے سورہ زخرف ہے، اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ یا علی نہ تو سارے رسول مکے میں آئے،
اگر مکے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتا ہوتا نہ سارے رسول مدینے میں آئے. اگر مدینے میں آتے نبی پوچھتا ہمیں پتا ہوتا. یا علی اس آیت نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہے. جب نبی کے صحابہ نے جناب علی سے کہا نا کہ اس آیت نے پریشان کیا ہے, اس وقت میرے مولا حیدر کرار نبی کے صحابہ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں سنو میرے رسول کے صحابیوں, اس قرآن کو کما حقا ہوں جیسے یہ نازل ہوا ہے یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے. یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد جانتی ہے. اچھا یا علی آپ پھر بتائیں, ہمیں نہیں پتا, آپ بتائیں اس آیت کو اللہ نے کیوں نازل کیا. اللہ کہتا ہے پوچھ لے ان رسولوں سے. کیا نبی نے پوچھا؟ اگر پوچھا تو نبیوں نے کیا جواب دیا؟ مولا فرماتے اے میرے رسول کے صحابیوں جب تک اس آیت کے شان نزول کو نہ دیکھا جائے, اللہ نے اس آیت کو نازل کس جگہ پہ کیا تھا اس وقت ہم پتہ ہی نہیں جا سکتا اللہ نے کیوں فرمایا اے رسول پوچھ لے ان رسولوں سے. اچھا یا علی پھر آپ بتائیں اس آیت کو اللہ نے کہاں نازل کیا؟ مولا فرماتے ہیں سنو, نہ اس آیت کو اللہ نے مکے میں نازل کیا, نہ اس آیت کو اللہ نے مدینے میں نازل کیا, بلکہ اس زمین پہ نازل کیا ہی نہیں. یا علی پھر کس جگہ پہ نازل کیا؟ مولا فرماتا ہے قرآن گواہ ہے, آواز خالق کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو, جو لے گئی اپنے بندے کو واسطے سیر کے راتوں رات مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. اچھا یا علی پھر کیا ہوا؟ مولا فرماتا ہے جب شب معراج اللہ کے رسول بیت المعمور کے اندر پہنچے. یہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے, بیت اللہ انسانوں کا کعبہ ہے بالکل اوپر, نیچے بیت اللہ, اوپر بیت المعمور ہے. میرے مولا فرماتا ہے جب اللہ کے نبی شب معراج بیت المعمور کے اندر پہنچے, آپ کے پہنچنے سے پہلے آدم وہاں موجود, نوح وہاں موجود, حضرت ابراہیم وہاں موجود, حضرت اسماعیل وہاں موجود, تمام نبی میرے نبی کے انتظار میں تشریف فرما تھے. ادھر میرے محمد نے جب بیت المعمور کے اندر قدم رکھے سارے نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. ان کو بات کی سمجھ آ رہی نا, میرے رسول کے مقام کا پتہ چلا. میرا رسول آئے, تمام نبیوں کو رسول کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اگر کوئی نبی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو تو نبی نہیں رہتا. اب اندازہ کرو نا, ہمارا نبی وہ ہے کہ اگر وہ آئے سارے نبی بیٹھے ہو تو تمام نبیوں کو تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, نبی آئے تو نبیوں کو تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. جس نبی کی تعظیم کے لیے سارے نبیوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے وہ نبی جب فاطمہ آئے پھر نبی کو تعظیم, نبی کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا یعنی پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ مولا فرماتا ہے جب شب معراج رسول بیت المعمور کے اندر پہنچے. اگر یہ جملہ آپ سمجھ گئے, میں سمجھا گیا. اگر اس فیصلہ باد کے اندر پوری میری زندگی تک مجلسی آج کی پڑھی یاد نہ رہی تو میں نے دروازہ زہرا پہ سر کو جھکایا نہیں ہے. اب سمجھنا آپ نے ہے. کہتے یاری پھر کیا ہوا؟ اب میرے بھائیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا نام ہے علامہ الہی بخش, لاہور کا رہنے والا ہے. اس نے لکھا ہے کہ جب شب معراج اللہ کے رسول بیت المعمور کے اندر پہنچے نا, موسیٰ اللہ کا کلیم نبی ہے, صاحب کتاب نبی ہے, صاحب کلمہ نبی ہے. موسیٰ کے دل میں صرف یہ خیال آیا ہو سکتا ہے آج نبیوں کا امام میں بنوں گا, ہو سکتا ہے آج نبیوں کا نماز میں پڑھوں گا, نبیوں کا امام میں بنوں گا. لیکن موسیٰ کے دل میں خیال آنا تھا امامت کا, وہ بھی میرے محمد پہ ہوتے ہوئے. ادھر خیال آیا, علامہ صاحب لکھتے ہیں اللہ کو برداشت نہ ہوا. اب یہ جملہ آگے سمجھ گئے, میں سمجھا گیا تو مجلس ختم ہو جائے گی. لیکن موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے آج نبیوں کی نماز میں پڑھاؤں, نبیوں کا امام میں بنوں گا. لیکن اللہ کو برداشت نہ ہوا, اللہ کو برداشت نہ ہوا. تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک ہے, شمال سے لے کے جنوب تک ہے, آج سے لے کے قیامت تک ہے, پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک ہے, وہاں پر اوپری سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کرا ہے. پھر تجھے سمجھ آنا چاہیے, اور جو اللہ
کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کرتا. محمد کے آگے کھڑا ہو. ارے وہ اللہ کسی رضی اللہ سمجھائیے. موسیٰ صاحب کتاب نبی ہے, صاحب کلمہ نبی ہے. جو اللہ کسی موسیٰ جیسے نبی کو برداشت نہیں کرتا, وہ میرے محمد کے آگے کھڑا ہو, وہ اللہ عام کسی بندے کو برداشت کر لے گا؟ نبی نے فلاں بندے کے پیچھے 17 نمازیں پڑھی. تو سمجھا رہی ہے؟ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا نا قرآن, تو کبھی یہ جملہ نہ کہتا نبی نے فلاں بندے کے پیچھے 17 نمازیں پڑھی. اگر تجھے قرآن آتا ہوتا, پڑھو قرآن, تو پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی پہلی آیت پڑھنے لگو. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان لانے والو, اگر تم مومن ہونا تو میرے محمد کے آگے مت کھڑے ہونا. تو سمجھائیے, اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لانے والوں اگر مومن ہونا تو میرے نبی کے آگے مت کھڑے ہونا. اگر کچھ اور ہو تو ہو جاؤ. اور پھر ہمارا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے. اگر تم مومن ہو تو میرے محمد کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. سمجھائیے. علامہ صاحب لکھے اللہ کو برداشت نہ ہوا. فرمایا جبریل, کہا جی رب جلیل, کہا جلدی کرو بیت المعمور میں جاؤ. میرے قدیم کے دن میں خیال آ گیا, وہ بھی میرے محمد کے ہوتے ہوئے, کیس کا, امامت کا, لیکن میں اللہ برداشت نہیں کرتا. جاؤ جلدی کرو, جاؤ بیت المعمور کے اندر. جبریل بیت المعمور گئے, کہا اللہ آپ کیا حکم ہے؟ کہا جلدی کرو میرے محمد کو نبی میں کھڑا کرے. جبریل پکڑ کے اللہ کے رسول کو نبی میں کھڑا کیا. کہا اللہ آپ کا کیا حکم ہے؟ اب جملہ کھانا نہیں, مجھے دکھ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ صلوات پڑھو ہم آوازیں بلند. سمجھ آ رہی ہے؟ جبریل کہتے ہیں اللہ آپ کیا حکم ہے؟ اللہ کہتے ہیں جبریل اپنے ہاتھ میں میرے محمد کا بازو پکڑ کر نبیوں میں کھڑا بلند کر کے دکھاؤ, میرا جملہ نہیں کھانا. دیکھتا ہے جبریل نے اللہ کے نبی کو نبیوں میں کھڑا کیا, آپ کا بازو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر نبیوں میں بلند کر کے دکھایا. اب علامہ لاہی لاہور والا لکھتا ہے جب جبریل نے جناب محمد کا بازو نبیوں میں بلند کر کے دکھایا نا, پھر کسی موسیٰ جیسے کہ نبی کی ہمت نہ ہوئی. جملہ, پھر کسی موسیٰ جیسے نبی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے ہوتے ہوئے مسئلے کے امام بن کے دکھائے, جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا. میں بھی کہتا ہوں کاش لاہور والے, تجھے اس بات کی تو سمجھ آ گئی کہ جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا, اس کے ہوتے ہوئے موسیٰ جیسا نبی امام نہیں بن سکتا. تو جس کا بازو محمد پکڑ کر دکھایا. کہا کہ جس کا بازو جبریل نے بلند کر کے دکھایا, اس کے ہوتے جو موسیٰ جیسا نبی امام نہیں بن سکتا. تو جس کا بازو محمد پکڑ کر دکھائے,
اسے ہوتے تو بندہ امام بن سکتا ہے؟ اور بولو بن سکتا ہے؟ پھر بولو بن سکتا ہے؟ یہ پانی میں نہیں پانی پینا، یہ تو مولوی پانی پینے نے پھر سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اچھا شاید میں سمجھا نہیں سکتا، جبرائیل نے جب اللہ کے نبی کا بازو بلند کر کے دکھایا نا، بات ہو رہی ہے علی رضی اللہ پہ، سمجھ آ رہی نا؟ میرے مولا فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے نبیوں کو نماز پڑھائی، جب نبی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے نا، مولا علی فرماتے ہیں اس وقت اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے محمد پوچھ لے ان رسولوں سے جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں، ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی؟ ان کو نبوت کس کے صدقہ میں ملی، یا ان کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے ان سے کتنے اقرار لیے تھے، کتنے اقرار لیے تھے، کتنے اقرار لیے تھے۔ اب جس کو شوق ہے بالکل میرا لحاظ میں کرے، کتابوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے، ان کے مذہبوں کے نام بھی لکھ لے۔ تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بن جریر طبری 310 ہجری میں پیدا ہونے والا، اہل سنت لکھتا ہے۔ دوسری کتاب ہے حلیۃ الاولیاء ملا ابو نعیم اصفہانی، اہل سنت لکھتا ہے۔ تیسری کتاب ہے تفسیر نیشابوری مصنف نیشابوری، اہل سنت لکھتا ہے۔ چوتھی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی، اہل سنت لکھتا ہے۔ پانچویں کتاب ہے ینابی المودۃ قاضی سلیمان قندوزی مفتی قسطنطنیہ، اہل سنت لکھتا ہے۔ اگر اس کتابوں کے اندر یہ حوالہ نہ ہو، مجھے اسی شوق میں کھڑے کر کے سر عام پھانسی پہ لٹکاؤ۔ ہے تو پھر سن لو، جب اللہ کے نبی نے پوچھا نا، اے نبیوں بتاؤ تم کو نبوتیں عطا کرنے سے پہلے، تم کو حکمتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے تم سے کتنے اقرار لیے تھے؟ تمام نبی لقبہ ہو کے بولے، اے اللہ کے رسول، ہمیں نبوتیں عطا کرنے سے پہلے، ہمیں کتابیں عطا کرنے سے پہلے، ہمیں حکمتیں عطا کرنے سے پہلے اللہ نے ہم سے 3 اقرار لیے تھے، 3 اقرار لیے تھے۔ بتاؤ نبیوں کون کون سے اقرار تھے؟ تمام نبی لقبہ ہو کے بولے، اے اللہ کے رسول، سب سے پہلے اللہ نے ہم سے اپنی توحید کا اقرار لیا، آواز خالق آئی، اے نبیوں سارے پڑھو لا الہ الا اللہ، ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد تمہاری رسالت کا اقرار لیا، کہا نبیوں سارے پڑھو محمد الرسول اللہ، ہم سب نے پڑھا محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد یا رسول اللہ، آواز خالق آئی، اے نبیوں سارے پڑھو علی ولی اللہ، ہم سب نے پڑھا علی ولی اللہ۔ بات سوچی جا سکتی دوستوں، نبی تو ہمیں یہ درس دے رہے ہیں، نبی تو ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب تک نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، جب تک نبیوں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا، وہ نبیوں کو نبوت نہیں ملی، تجھے علی کے بغیر جنت کیسے ملی؟ سمجھ آئیے؟ سمجھ آئیے؟ جب تک نبیوں نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا، تو جو اللہ علی کے بغیر نبی نہیں بناتا وہ علی کے بغیر مومن بنا دے گا؟ سمجھا؟ بن جائے گا؟ اچھا شاید سمجھا نہیں سکا، میں اور سلیف کر دیتا ہوں، آسان کر دیتا ہوں۔ آدم کو کیا کہتے ہیں؟ تو بولو ایڈا مشکل کا سوال میں کو نہیں پوچھا، کیا کہتے ہیں؟ صفی اللہ، بولو جناب نوح نبی اللہ، ان حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ۔ ٹھیک ہے، چلو نا باری باری تمام نبیوں کے پاس چلتے ہیں، سارے نبیوں سے پوچھتے ہیں، پہلے اپنے ڈیڈی سے پوچھتے ہیں، پہلے حضرت آدم سے پوچھتے ہیں کہ یا نبی اللہ تم بتاؤ تم صفی اللہ کیسے بنے؟ پھر جناب نوح سے پوچھتے ہیں یا نبی اللہ،
تم بتاؤ تم نبی اللہ کیسے بنے؟ پھر حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں یا خلیل اللہ تم بتاؤ تم خلیل اللہ کیسے بنے؟ پھر حضرت اسماعیل سے پوچھتے ہیں یا ذبیح اللہ تم بتاؤ تم ذبیح اللہ کیسے بنے؟ پھر جناب موسیٰ سے پوچھتے ہیں یا کلیم اللہ تم بتاؤ تم کلیم اللہ کیسے بنے؟ پھر جناب عیسیٰ سے پوچھتے ہیں یا روح اللہ تم بتاؤ تم روح اللہ کیسے بنے؟ پھر اپنے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں تمہاری رسالت کس کی وجہ سے بچی؟ بھائی سمجھو تمہاری رسالت کس کی وجہ سے پوچھی؟ جب ہم نے باری باری تمام نبیوں سے پوچھا نا، آدم سے پوچھا، نوح سے پوچھا، حضرت ابراہیم سے پوچھا، موسیٰ سے پوچھا، عیسیٰ سے پوچھا، تمام نبیوں نے یکجا ہو کے ایک جواب دیا، آدم کی آواز ہے آدم صفی اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا، نوح نبی اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا، ارے موسیٰ کلیم اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا، عیسیٰ روح اللہ نہ بنتا اگر علی ولی اللہ نہ پڑھتا۔ اے اپنے اللہ سے ہی پوچھ لو، تمہارا خدا یہ کہہ رہا ہے قرآن میں محمد کی رسالت نہ بچتی اگر رسول غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتا۔ نبیوں کا ناصر، کعبے کا گواہر، صحرا کا شوہر، اسلام کے بابا، ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، ذرا دور سے بولو، سمجھائیے اللہ کہہ رہا ہے میری رسالت نہ بچتی اگر رسول غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ یہ میں کہ تم نے تیرا اللہ کہتا ہے، اللہ پارہ نمبر 6 کا سورۃ المائدہ، سن قرآن آواز خلق کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے حبیب پہنچا دے جو تجھ پر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے، وان لم تفعل اگر تو نے ایسا نہ کیا یہ حکم نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ پھر تو نے رسالت کا کوئی کام کیا ہی بولو کیا ہی پھر بولو رسالت کا کوئی کام کیا ہی مجھے بولو پھر کام کیا ہی رکھ اس کے سر پہ اور پوچھ وہ کام کیا تھا۔ یہ پورے قرآن میں واحد یہ کہتا ہے واحد ہے جس میں اللہ نے اپنے رسول کو چیلنج کیا ہے، چیلنج اگر آج نہ تم نے بچایا پھر تم نے رسالت پہنچائی ہی نہیں، کام نہیں، رسالت ہی نہیں پہنچائی، رسالت ہی نہیں پہنچائی، پھر تم نے رسالت پہنچائی ہی نہیں۔ اور پوچھنا وہ کام کیا تھا، نہیں تو پھر میں تو بتاؤں گا کیونکہ میں تم سے آیا ہوں۔ یہ وہ آیت ہے جب اللہ کے رسول آخری حج کے خطبے کے بعد مکہ اور مدینے کے درمیان سینٹر ہے جسے خم غدیر کہتے ہیں، اس کا معنی ہے پانی کی چھپڑی، ان کو سمجھ آئی؟ وہاں جب نبی پہنچے اللہ نے اس آیت کو نازل کیا، اس آیت کو اے رسول پہنچا دے جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، اگر تم نے نہ کیا پہنچایا پھر رسالت کا کوئی کام کیا نہیں۔ آیت کا نازل ہونا تھا، رسول نے جناب بلال سے کہا اے میرے بلال تم حیا علی خیر العمل کی آواز لگاؤ۔ جڑی زیادتی تساں کیتی ہے میں وہ بھی دس دینی جنہ جو نکل کے آیا وہ تو کی کرتے رہے نا۔ ہوں جی تساں زیادتی کی ہے نا، بڑی دلیل دے رہا ہوں اور میری دلیل پوری دنیا میں کئی مائی کلال مولوی پوری دنیا میں غلط ثابت کرے، منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا۔ ہم سمجھائیں گے میں نے پوری دنیا کا نام لیا، فیصلہ آباد والے مولوی میری تک نہیں ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں رسول نے فرمایا اے میرے بلال تم حیا علی خیر العمل کی آواز لگاؤ، اس کا معنی ہے آؤ اچھے عمل کی طرف، آؤ اچھے ہوں جی زیادتی تساں کی نا وہ بھی دسا لگاؤ، دسا ہوں برا نہیں مننا، میں صحیح والی نہیں منیا اس کو نہیں منیا، ہوں میں دساں گا حیا علی خیر العمل، آؤ اچھے عمل کی طرف، یہ بلاوا ہے، یہ آواز ہے آؤ اچھے عمل کی طرف۔ اب تو نے زیادتی کیا کہ جس کی توجہ دل چاہے کھول کے پڑھ لینا، تحفۃ الامام چاہے دل کھول کے پڑھ لینا، اگر اس میں یہ الفاظ لکھے نہ ہو تو میں مجرم۔ یہ جو بلاوا ہے نا حیا علی خیر العمل، آؤ اچھے عمل کی طرف، اس بلاوے کو تو جزوی اذان کہتا ہے،
اور عمل کو اذان سے باہر نکالتا ہے. ایک بات تو تجھے اذان کہتا ہے اور جو عمل ہے اسے اذان سے باہر نکالتا ہے. اس کو ہم مستحب سمجھ کے پڑھتے ہیں. اس کو مستحب سمجھ کے پڑھتے ہیں نا عمل کو.